ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ خود کمزور ہیں، لاغر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بیماریوں نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور آپ ڈپریشن کے مریض بھی ہیں، معدہ بھی آپ کا خراب ہو چکا ہے، خون نہیں بن رہا معدے میں، اور آپ کی اولاد ہے ان کے ساتھ بھی ایسی مسئلے ہیں، بچے کمزور ہو رہے ہیں، یا آپ کے ماں باپ کو مسئلہ ہے، اگر یہ بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خاوند کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو دنیا کا سب سے طاقتور سپر فوڈ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں، جس کا تعلق ڈپریشن سے، معدے خراب سے، خون کی کمی سے، جو اس کے علاوہ اور بیماریاں جن میں خون کا اچھا صحت مند نہ ہونا، جلد کا اچھا نہ ہونا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے اور اس کے بعد آپ مجھے ساری عمر دعائیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، آج کل معاشرے میں جو بیماری عام طور پر پھیلی ہوئی ہے وہ ڈپریشن کی بیماری ہے، جس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جب ہم ڈپریشن کا نام لیتے ہیں تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے، میرے لیے یہ اس چیز کا نام مت لو۔ ہر بندہ اس سے انکار ایسے کرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے۔ لیکن ناظرین، اس بیماری کا تعلق ٹینشن کے ساتھ ہے۔ جب آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں تو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بات بات پہ آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے اور آپ کو بات بات پہ پسینے آ رہے ہیں، اور اگر آپ معمولی سی بھی سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو جہاں پر باقی اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، ان میں مین چیز جو پہلی چیز ہے، اگر آپ کی عمر بھی کم ہے اور آپ کا ویٹ بھی نارمل ہے تو اس کا جو تعلق ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ انزائٹی میں اگر اپنا ایک تجزیہ کروں تو شاید 10 میں سے ہر 6 یا 7 بندوں کو اس وقت بھی انزائٹی ہے۔ تو ناظرین، لوگ ایسے شرماتے ہیں اس بیماری سے کہ نہ اس کا نام لینا چاہتے ہیں، نہ اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو اگر تفصیل سے بتاؤں تھوڑی سی بات، یعنی جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو ہمارے جسم میں اگر آپ غور کریں تو دل کی دھڑکن صرف بھاگنے، سیڑھیاں چڑھنے، جمپ لگانے وغیرہ سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو ایک الگ جو ہے وہ فیکٹر ہے اس کا، وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن دل کی دھڑکن ہمارے جو جسم کے اندر جو فائٹ اینڈ فلائٹ کا نظام ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا نظام ہے؟ چلیں آپ کے تھوڑی سی ایکسپلین کرتا ہوں۔ لڑکے جو ہے وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، مرد حضرات یا وہ خواتین جو گاڑیوں میں بڑی ریس وغیرہ لگاتی ہیں، ان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ لڑکے کلچ کو دبا کر بہت زیادہ جب موٹر سائیکل کو ریس دیتے ہیں نا، تو موٹر سائیکل کھڑا ہے لیکن انجن اس کا بہت تیزی سے رن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اتنی تیزی سے انجن ہے کہ جیسے ہی وہ کلچ چھوڑتے ہیں تو ایک دم جھٹکے کے ساتھ موٹر سائیکل آگے جمپ لگا کے جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ بعض دفعہ جو لڑکے ٹائر اگلے اٹھاتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، یعنی کہ کھڑے کھڑے موٹر سائیکل میں اتنی پاور آ جائے کہ وہ تیزی سے ایک دم بھاگنے کو تیار ہو جائے، ورنہ تو چلتے چلتے جو ہے سپیڈ بڑھتی ہے نا، تو ایک دم ہی سے سپیڈ زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر نظام بنا رکھا ہے کہ اگر ہمیں اچانک سے کسی دشواری کا سامنا آ جائے، دشواری سے مراد ہے کسی دشمن کا، فار ایگزامپل سائنس اس کو کیسے بتاتی ہے؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ آپ جنگل میں ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاس میں قریب میں کوئی درخت بھی نہیں ہے، آپ جنگل میں کھڑے، اچانک سے سامنے سے ریچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ریچھ کو دیکھتے ہی اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریچھ مجھ پہ حملہ کرے گا، آپ کا جسم آپ کے دل کو اتنا تیزی سے دھڑکانا شروع کر دیتا ہے آپ کے اندر پاور پیدا کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے جسم میں اتنی پاور آ جائے کہ آپ 2 کام آپ نے جو بھی کرنے ہیں، فائٹ اور فلائٹ، وہ ان میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ فائٹ کا کیا کہ آپ کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ ریچھ کو دھکا دے سکیں، لڑ سکیں یا اس سے بچ سکیں۔ دوسری چیز، اگر آپ نے فلائٹ یعنی کہ وہاں سے بھاگنا بھی ہے تو آپ کا دل اتنی تیزی سے پہلے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جسم کی طرف سے انتظار نہیں کرنا پڑتا
کہ دل تیز دھڑکے گا اور جسم مجھے انرجی دے گا تو میں بھاگ سکوں گا، ورنہ تو انسان عام حالات میں بہت سست ہوتا ہے، جیسے ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ اتنی زیادہ سٹریس لیتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں کسی معاملے میں، جیسے ہماری خواتین ہیں وہ اتنا سوچتی رہتی ہیں یہ پتہ نہیں معاملہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو سوچ سوچ کے ٹینشن لے لے کے وہ اپنے جسم کو ہر وقت تیار کر لیتی ہیں کہ بھائی مجھے تو کسی کے ساتھ لڑنا ہے، مجھے تو کسی کے ساتھ جھگڑنا ہے۔ اب وہ جو آپ کے دماغ کے اندر کا جو نظام تھا نا، جس نے دشمن کو دیکھ کے آپ کے دل کی دھڑکن تیز کرنی تھی، اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے کھڑے کھڑے بستر پہ لیٹے بغیر کچھ کیے، اب وہ جو اس کو سگنل مل گئے اور وہ دل نے تیز دھڑکنا شروع کر دیا، سانس بھی تیز آ رہی ہے، دھڑکن بھی تیز ہو گئی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو شاید ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے، میں تو مرنے لگی ہوں، مجھے تو یہ ہونے لگا ہے۔ مردوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ڈپریشن اور انزائٹی کی بیماری، جب آپ کا فائٹ اینڈ فلائٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات گاڑی میں بھی ہوتا ہے، موٹر سائیکل میں بھی ہوتا ہے۔ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کامن زندگی کی یہ مثالیں ہیں۔ یہ گھر کا پنکھا ہے، اگر اس کا کوئی سسٹم خراب ہو جائے تو وہ ایک دم سے ہی تیز ہو جاتا ہے خود سے ہی، ٹھیک ہے جی، اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ یہی مال فنکشننگ ہمارے جسم میں جب ہو جاتی ہے تو اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، اس کے اور لیول انزائٹی ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جی آپ کو وہ نیند کی گولیاں دے دیتے ہیں کہ آپ زیادہ سوئے رہیں، آرام ملے آپ کو۔ دوسری وہ گولی اینٹی ڈپریسنٹ گولی آپ کو دیتے ہیں، دل کی دھڑکن کو سلو کرنے والی، مینٹین رکھنے والی یہ گولیاں۔ اور جو دل کی دھڑکن کو مینٹین رکھنے والی گولیاں ہوتی ہیں نا، ان کا ایک اور بڑا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، بڑا خطرناک قسم کا۔ ڈاکٹر حضرات کو اگر کوئی MBBS والے دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ کمنٹس کر کے بتائیے کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں بتایا۔ آپ کا میموری لاس ہوتا ہے، آپ کی یادداشت پہ بہت اثر ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی دل کے مریض ہوتے ہیں جو روزانہ گولیاں کھاتے ہیں، آپ ان کو جا کے چیک کریں کہ ان کی میموری لاس کتنا ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں بھولنے لگتے ہیں، ناموں کو بھول جاتے ہیں، چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی حتیٰ کہ وہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا بہترین علاج بتا رہے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کہ دنیا میں بڑا کامیابی سے اس کا علاج ہو رہا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارک میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب بھی کوئی غم کی فضا آتی تھی نہ کسی کے بھی گھر میں، تو مدینہ المنورہ کی بات ہو رہی ہے، غم، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی انہیں کہ آپ ہنڈیا چڑھا دیں جو کے دلیے کی، ٹھیک ہے جی۔ اور جو کے دلیے کو پکایا جاتا تھا، اس کو پتلا کرنے کے لیے جب مطلب برابر پانی برابر یہ تھوڑا سا گھنا ہوتا ہے تو اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔ دودھ ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اتنا پتلا ہو جائے کہ جب آپ چمچ سے نکالیں تو ایسے بہنا شروع کر دے پانی کی طرح، اس وقت اس کو لینا ہے۔ اس میں کیا ڈالنا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی کھجور کو پیس کے ڈالا جاتا تھا۔ عربی میں اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ آج بھی سعودی عربیہ میں، دبئی میں، مڈل ایسٹ میں، ہر جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ کہلاتا ہے تلبینہ۔ یہ میرے ہاتھ میں جو ڈبہ ہے یہ تلبینہ ہے اور یہ سعودی عربیہ سے آیا ہوا ہے۔ تو گرین کی کلر کی وجہ سے کوئی اور نہ اس میں ایشو آ جائے، تو اسے تلبینہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تلبینہ، تلبینہ الحلال، یہ کمپنی کا نام ہے۔ اور یہ جناب یہاں پر اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ نیچرل امیون بوسٹر۔ ناظرین، وہ ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی صحت ہو، جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتی ہیں، بیٹیاں کمزور ہو گئی ہیں، ان میں ٹھیک ٹھاک طاقت آئے، جان آئے، ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے۔ جب آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے نا، تو 110%، یہ ایک معمولی اسٹریٹ لینگویج ہے، بیسیکلی 100% آپ کا معدہ بھی خراب ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ جب آپ کو انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ بیماری ہوتی ہے، جب آپ غمزدہ ہوتے ہیں، تو یہ اس کا دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین علاج ہے۔ آپ نے صبح ناشتے میں
یہ جو کا دلیا، اس میں دودھ ملا کے اس میں تھوڑا سا شہد بھی ملا لیں، چاہیں تو بادام بھی ملا لیں، تو یہ جو تلبینہ تیار ہوتا ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین طاقتور غذا ہے۔ یہ آپ کے معدے کو بھی ٹھیک کرے گا، آپ کے دل کی دھڑکن کو بھی تیز کرے گا، آپ کے ڈپریشن کو بھی تیز کرے گا، آپ کے خون کو بھی طاقتور بنائے گا، اور آپ کے جسم سے ہزاروں بیماریوں کو نکالے گا۔ یہ ایک معجزاتی علاج ہے، جو اس کو سمجھ گیا وہ پا گیا، اور وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اب سمجھ لیا مکمل۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں، کہ جب بھی ڈپریشن ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ڈاکٹر صاحبان کے پاس جانا ہے، آپ 1000 بار جائیے، لیکن یہ جو علاج ہے، یہی علاج بابا جی عرفان الحق صاحب، جو دنیا کے سب سے مشہور روحانی طبیب ہیں اس وقت، جو جانے مانے جاتے ہیں اور میرے استاد محترم ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، یہی علاج دیتے ہیں، اور اسی علاج سے ہی لاکھوں افراد ٹھیک ہو چکے ہیں۔ میں خود ان کا گواہ ہوں۔ جی ناظرین، کتنے ٹھیک ہو گئے، اور ہمارے گھر میں بھی کیونکہ یہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے یہ، ہمارے بھائی میرے ہوتے ہیں، جی جاوید بھائی، یہ آپ کا دیا ہوا گفٹ، تھینک یو ویری مچ۔ اور بھی ابھی باکسز پڑے ہوئے، جب ختم ہونے والے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اور بھجوا دیجیے گا۔ تو ہم یہ سعودی عربیہ سے منگوا لیتے ہیں، آپ سعودیہ سے اگر منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ جو کا دلیا لیجئے، اس کو پانی میں پکائیے، اور جب وہ دلیا پک جائے، پتلا ہو جائے، بالکل نرم ہو جائے، تو اس کے بعد اس میں آپ نے دودھ ملا لینا ہے، اس میں پھر تھوڑا سا شہد ملا لینا ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، تھوڑا سا شہد ملانا ہے، اور اس کے بعد اس میں آپ نے تھوڑی سی کھجور پیس کے ڈال دیں، کسی طریقے سے بھی گرائنڈ کر کے، یا بادام بھی ڈالیں۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین طاقتور غذا بن چکی ہے۔ اگر آپ کو ڈپریشن کی بیماری نہیں بھی ہے تو آپ لے لیں، آپ کے بہت سارے اور مسائل دور ہو جائیں گے، اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اور ساتھ آپ نے ایک ذکر کرنا ہے، 100 بار صبح، 100 بار شام۔ کیا کرنا ہے؟ یا رحمان یا رحیم، 100 بار صبح، 100 بار شام، لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار صبح، 40 بار شام۔ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے ذکر کرنے ہیں 30 ڈیز کے لیے، اور دیکھیے آپ کے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو سنبھال کر رکھ لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے، یہ آپ کے ہزاروں کام آئیں گے۔ شروع میں مجھے آپ کو سمجھانا پڑا، اس لیے کہ آپ کو امپارٹنس ہو جائے۔